کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا بول رہی ہے۔ آج کی قسط ان خطبوں پر مشتمل ہے جو کربلا کے بعد سب سے بلند اور باہمت الفاظ تھے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ کے لوگوں کو آئینہ دکھایا، جب بی بی ام کلثوم نے اہل کوفہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا، جب سیدہ فاطمہ بنت حسین نے حق کی گواہی دی، اور جب امام سجاد علیہ السلام نے وہ خطبہ دیا جو رہتی دنیا تک مظلومیت کی صدا بن گیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تلوار سے زیادہ کاٹدار تھے، یہ وہ سچ ہے جو ظالموں کے تاج ہلا گیا۔ اگر آپ واقعی کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ قسط آخر تک ضرور سنیے گا۔ اگر دل پر اثر ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے شیئر کریں۔ یہی آپ کی طرف سے صدائے زینب، نعرہ سجاد اور خراج حسین علیہ السلام ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں وہ خطبے جو تاریخ کے ماتھے پر آج بھی روشن ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محشر میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک نورانی خیمہ بنایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر بغیر بدن کے اپنے ہاتھ پر اٹھا کر لائیں گی اور فریاد کریں گی کہ تمام ملائکہ مقربین اور پیغمبران مرسل ان کے رونے سے رونا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد خداوند متعال فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے حسین علیہ السلام کو بہترین صورت میں ظاہر کرے گا، اور امام حسین علیہ السلام بدن بے سر کے اپنے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے، اور خدا قاتلان حسین اور ان کے قتل کے لیے آمادہ ہونے والوں اور جو ان کے ساتھ قتل میں شریک ہوئے تھے تمام کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے لائے گا۔ جب حاضر ہوں گے تو میں ان کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا، پھر زندہ ہوں گے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ امام حسن علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، پھر انہیں زندہ کیا جائے گا۔ امام حسین ان کو قتل کریں گے، اس کے بعد پھر زندہ ہوں گے۔ ہر ایک ہماری ذریت سے ایک ایک مرتبہ ان کو قتل کریں گے۔ اس وقت میرا غضب اور غم و اندوہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہمارے شیعوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا کی قسم وہ حزن و حسرت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہماری مصیبت میں شریک ہیں۔ رسول خدا سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا چند مستورات کے ساتھ محشر میں آئیں گی۔ ان سے خطاب ہوگا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہیں گی کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک وہ ظلم نہ دیکھ لوں جو میرے بعد میرے بیٹے پر کیا گیا۔ خطاب ہوگا، انظری فی قلب القیامہ، محشر کے وسط میں دیکھو۔ کیا دیکھیں گی کہ حسین بغیر سر کے کھڑے ہیں۔ اس منظر کو دیکھتے ہی بلند آواز سے گریہ کریں گی، ان کے رونے سے میں اور فرشتے رونے لگیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا حسین علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کریں گی، وا والدہ والسمرا فؤاد۔ اس وقت خدا تعالی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خاطر غضب میں آئے گا، اور ہب نامی آگ کو جو 1000 سال سے جلائی گئی ہے یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی ہے، نہ اس میں کبھی کمی ہوئی ہے اور نہ غم و اندوہ سے جدا ہوا ہے، حکم دے گا حسین کے قاتلوں کو جدا کرو۔ آگ ان کو لوگوں سے جدا کرے گی۔ جب وہ داخل ہوں گے آگ بلند آواز سے بھڑک اٹھے گی، اور وہ جماعت بھی فریاد کرے گی اور بلند آواز سے کہے گی، پروردگار کس لیے بت پرستوں سے پہلے آگ کو ہم پر واجب کیا اور عذاب دیا جا رہا ہے۔ خطاب ہوگا، جاننے والا نہ جاننے والے کی مثل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں روایتیں ابن بابویہ نے اپنی کتاب عقاب الاعمال میں نقل کی ہیں، اور جلد نمبر 3 کتاب تسبیح کے جو تالیف محمد بن نجار بغداد کی ہے اس میں نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، موسیٰ بن عمران نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی
کہ میرا بھائی ہارون دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو بخش دے۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی، اے موسیٰ اگر مجھ سے درخواست کرو کہ تمام افراد اولین و آخرین کو بخشوں تو ضرور قبول کروں گا، مگر حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہما کے قاتلوں کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اسیران کربلا کی کوفہ و شام کی طرف روانگی۔ عصر عاشور عمر ابن سعد کے کہنے پر امام حسین کے سر اقدس کو خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے ابن زیاد کے پاس روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے جوانوں کے سروں کو بدن سے جدا کر کے شمر بن ذیلجوشن، قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاج کے ذریعے سے ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کیا جائے گا۔ عمر سعد 11 محرم تک کربلا میں رہا۔ اس کے بعد امام کے پسماندگان کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوا۔ بیبیوں کو بلوائے عام میں ننگے سر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا اور انہیں ترک و روم کے قیدیوں کی طرح شدید مصائب و آلام کی حالت میں قیدی بنایا گیا۔ یہاں پر عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یعنی پیغمبر جو آل بنی ہاشم سے مبعوث ہوئے ہیں اس پر تو یہ درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن تعجب اس پر ہے کہ ان کی آل کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں۔ ایک اور شعر ہے، کیا جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے جد امجد کی شفاعت نصیب ہوگی؟ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے سروں کی تعداد 78 تھی جو قبیلے کربلا میں موجود تھے۔ انہوں نے ابن زیاد اور یزید بن معاویہ کی خوشنودی کی خاطر سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ قبیلہ بن قیس بن اشعث کی نگرانی میں 13 سر، قبیلہ حوازن شمر بن ذیلجوشن کی نگرانی میں 12 سر، قبیلہ بنی تمیم کی نگرانی میں 17 سر، بنی اسد کی نگرانی میں 16 سر، قبیلہ مزہج کی نگرانی میں 7 سر اور بقیہ لوگ 13 سر کوفہ لے گئے۔ راوی کہتا ہے جب عمر ابن سعد کربلا سے دور چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگوں نے 2 کام سر انجام دیے۔ ایک شہدائے کربلا کی نماز جنازہ ادا کی اور دوسرا کام جہاں شہداء کو شہید کیا گیا تھا وہیں ان کو دفن کیا۔ جب عمر ابن سعد کربلا کے اسیروں کے ساتھ کوفہ کے نزدیک پہنچا تو اہل کوفہ کثیر تعداد میں تماشائیوں کی صورت میں جمع تھے۔ اسی اثناء میں چھت پر بیٹھی عورتوں میں سے ایک عورت نے اسیروں سے سوال کیا کہ تم کس ملک اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسیران آل محمد ہیں۔ وہ عورت چھت سے نیچے اتری اور اپنے گھر سے لباس، چادریں اور مکنا لے کر اہل بیت اطہار کی خدمت میں لائی تاکہ بیبیاں اپنے سروں کو ڈھانپ لیں۔ امام سجاد علیہ السلام شدید بیماری کی وجہ سے بہت نحیف ہو چکے تھے اور حسن ابن حسن مثنیٰ زخمی حالت میں ان کے ہمراہ تھے۔ صاحب کتاب مصابیح روایت کرتے ہیں کہ حسن ابن مثنیٰ نے عاشور کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں 17 افراد کو ہلاک کیا اور اپنے بدن نازنین پر 18 زخم اٹھا کر گھوڑے سے زمین پر گرے تھے تو ان کے ماموں نے انہیں اٹھایا اور کوفہ لے گئے اور وہاں ان کا علاج کرانے کے بعد مدینہ لے گئے۔ اس طرح امام حسن مجتبیٰ کے 2 اور فرزند بنام زید اور عمر و اسیروں میں موجود تھے۔ اہل کوفہ اسیروں کی یہ حالت دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہمارے لیے گریہ کر رہے ہو اور ہم پر نوحہ کرنا ہو؟ پھر ہمارا قاتل کون ہے اور کس نے ہمیں قتل کیا؟ بشیر بن حزیم اسدی روایت کرتا ہے کہ میں نے جناب زینب بنت علی کا خطبہ سنا۔ خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے کوئی عالمہ بی بی نہیں دیکھی کہ جس نے علی کی طرح خطبہ دیا ہو۔ لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اس اشارے سے لوگوں کے سانس سینوں میں رک گئے، اونٹوں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو گئیں۔ اس کے بعد خطبہ دینا شروع کیا۔ حمد و ثناء الہی اور رسول خدا پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے اہل کوفہ، اے مکارو اور دغا بازو، کیا ہم پر گریہ کر رہے ہو؟
ابھی تک ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ہماری آہو بکا نہیں رکی۔ تمہاری مثال اس عورت کی ہے کہ جو سارا دن چرخا پر دھاگا بنتی رہے اور رات کو اسے ادھیڑ ڈالے۔ تم نے اسلام کی آڑ میں اپنے درمیان مکر و فریب کو ایجاد کیا۔ تم نے ایمان کا عہد و پیمان باندھ کر توڑ دیا۔ تم فقط مفسد اور خود پرست ہو، کینہ پرور اور کنیزوں کی طرح چاپلوسی اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے ہو۔ تمہاری مثال گندگی پر اگنے والے سبزے کی ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور اس چاندی کی طرح ہے جو قیدی کی زینت ہونے کی وجہ سے قابل استفادہ نہ ہو۔ اور کتنا برا توشہ راہ تم نے اپنی آخرت کے لیے تیار کیا ہے، جو خدا کے غضب کا موجب ہے اور تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کیا ہمیں قتل کرنے کے بعد ہم پر گریا اور اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہو؟ ہاں، خدا کی قسم تمہیں زیادہ رونا اور کم ہنسنا چاہیے۔ تم نے اپنے دامن پر جو رسوائی کا داغ لگایا ہے، اسے دنیا کا کوئی پانی صاف نہیں کر سکتا۔ اور بھلا کس طرح فرزند رسول اور سید جوانان اہل بہشت کے خون کو مٹایا جا سکتا ہے؟ وہ شخصیت جو جنگ میں تمہاری پناہ گاہ تھی، دشمن کے سامنے احتجاج کرنے میں نیز مشکلات میں تمہاری جائے پناہ تھی، جس نے تمہیں دین سکھایا، تم نے اپنی پشت پر بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے، تم پر اپنا عذاب نازل کرے۔ تمہاری کوشش نقش برے آب ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان اٹھایا۔ تمہارا یہ معاملہ تمہارے گھاٹے کا باعث ہے۔ تم نے عذاب خدا کی طرف رخ کیا اور ذلت و خواری نے تمہیں گھیر لیا۔ اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس جگر رسول کو شگافتہ کیا اور عصمت و طہارت کی پروردہ رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا؟ اور کس کے خون کو تم نے بہایا، کس کی حرمت کو پامال کیا؟ کس قدر تم نے ناروا کام انجام دیا اور کس گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے؟ تمہارے ظلم و ستم کی برائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ سخت اور ذلیل و خوار کرنے والا ہوگا، اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ خدا کی طرف سے ملنے والی مہلت کو معمولی نہ سمجھو۔ خداوند کریم انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، اور خداوند تعالیٰ کو اس بات کا خوف نہیں کہ ناحق بہائے جانے والے خون کا انتقام اس سے فوت ہو جائے گا، اور تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا جو اس خطبہ کے دوران حیرت زدہ تھے اور بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے تھے۔ اور میں نے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ بہترین بزرگ، آپ کے جوان بہترین جوان، آپ کی مستورات بہترین مستورات، اور آپ کا خاندان بہترین خاندان ہے جو کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ زید بن موسیٰ ابن جعفر اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت حسین کربلا سے کوفہ پہنچنے کے بعد اس طرح خطاب فرمایا: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں، ریت کے ذروں اور پتھر کے سنگ ریزوں کے برابر کہ جن کی مقدار زمین سے آسمان تک پھیلی ہو۔ میں اس پر ایمان رکھتی ہوں اور اسی پر توکل و بھروسہ رکھتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اس کی اولاد کو بے جرم و خطا فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ تیری طرف جھوٹ کی نسبت دوں، یہ اس کے خلاف کہوں کہ جو تو نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اپنے وصی علی ابن ابی طالب کے لیے لوگوں سے بیعت لیں، وہی علی کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا اور ان کو بے گناہ قتل کیا گیا، کہ جس طرح ان کے فرزند کو کل سرزمین کربلا پر ایسی جماعت نے قتل کیا جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر تھے۔ وائے ہو ان کے سرداروں پر جنہوں نے اس کی زندگی میں اور آخری وقت میں بھی ظلم و ستم کرنے سے دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ تو نے ان تمام کو حسن منقبت اور پاکیزہ طبیعت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔
اے پروردگار، ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو تیری عبودیت و بندگی سے نہ روک سکی، اور تو نے ان کی بچپن میں اسلام کی طرف رہنمائی کی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے فضائل کو بیان کیا، اور انہوں نے ہمیشہ تیری راہ میں اور تیرے پیغمبر کی خوشنودی کی خاطر امت کو نصیحت کی، یہاں تک کہ تو نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ دنیا سے بے نیاز تھے، اس کے حریص نہ تھے، اور آخرت کے مشتاق تھے، اور تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے نبرد آزما ہوئے۔ تو ان سے راضی ہو گیا، اور ان کو تو نے منتخب کیا اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب، خدا نے ہم اہل بیت کی تمہاری ذریعے سے آزمائش کی، اور تمہارا امتحان ہمارے وسیلے سے لیا۔ خدا نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کیا، اور اپنے علم کو بطور امانت ہمارے سپرد کیا۔ پس ہم ہی اس کے علم و حکمت کے خزانے ہیں، اور ہم ہی روئے زمین پر اس کی حجت ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں اپنی کرامات سے نوازا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلایا اور ہماری تکفیر کی، ہمارا خون بہایا اور اس کو بہانا مباح سمجھا، اور ہمارے ساتھ جنگ کرنا حلال اور ہمارے مال و اسباب کو لوٹنا جائز سمجھا، گویا ہم اسیران ترک کو قابل تھے۔ چنانچہ کل ہمارے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا، اور ابھی تک ہمارا خون تمہاری دیرینہ دشمنی کی وجہ سے تمہاری تلوار سے ٹپک رہا تھا، اور تم نے خدا پر الزام لگایا اور دھوکہ و فریب دیا، جس سے تمہاری آنکھیں اور دل ٹھنڈے ہوئے۔ لیکن خداوند متعال فریب دینے والوں سے بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اب تم ہمارے خون سے ہاتھ رنگین کر کے اور ہمارے مال و اسباب کے لوٹنے سے خوش نہ ہو، کیونکہ ان پیش آنے والے مصائب کے بارے میں خدا کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ ترجمہ: یہ کام اللہ پر آسان ہے، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر خوشحال نہ ہو، اور خداوند کریم کسی بھی مکر و فریب پر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اے کوفہ والو، وائے ہو تم پر! اب تم منتظر رہو کہ جلد ہی خدا کا عذاب اور لعنت تم پر نازل ہوگی، اور وہ تمہیں گناہوں پر عذاب دے گا، اور تم میں بعض کو بعض سے لڑائے گا، اور جس آن قیامت برپا ہوگی جو ظلم تم نے ہم پر کیے، اس کی پاداش میں تمہیں ہمیشہ دوزخ کی دردناک آگ میں جلایا جائے گا۔ وائے ہو تم پر اے اہل کوفہ! کیا تم جانتے ہو کہ کن ہاتھوں سے تم نے ہمیں نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بنایا، اور کس حوصلہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کی، اور کن قدموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے؟ خدا کی قسم، تمہارے دل قساوت سے آلودہ ہو چکے ہیں، تمہارے جگر پتھر بن چکے ہیں، تمہارے دل علم و دانش سے بے بہرا ہو چکے ہیں، تمہاری آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کوفہ، شیطان نے تمہیں فریب دیا اور تمہیں صراط مستقیم سے منحرف کیا، اور اس طرح جہالت کا پردہ تمہاری آنکھوں پر ڈال دیا کہ پھر کبھی بھی ہدایت نہ پا سکو گے۔ اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیا تم جانتے ہو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون جو تمہاری گردن پر ہے وہ تم سے طلب کریں گے، اور وہ دشمنی جو تم نے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد عترت سے کی، اور تم میں سے بعض نے مظالم پر فخر کیا، اور تم کہتے ہو ہم نے علی اور ان کی اولاد کو ہندی تلواروں اور نیزوں کے ساتھ قتل کیا، اور ان کے اہل بیت کو ترک اسیروں کی مانند اسیر بنایا۔ خاک ہو تمہارے منہ پر! اے وہ شخص جو ایسے جوانوں کے قتل پر فخر کر رہا ہے جن کو خداوند کریم نے ہر نجاست سے پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ اے پلید، اپنے غصے کو پی جا اور کتے کی طرح اپنی جگہ بیٹھ جا، جس طرح تمہارا باپ بیٹھا تھا۔ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتا ہے۔ وائے ہو تم پر! کیا تم ہم سے حسد کرتے ہو اس فضیلت پر جو خداوند کریم نے ہمیں عنایت کی ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے، اور وہی صاحب فضل عظیم ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اور جس کو خدا اپنے نور سے محروم کرتے وہ ظلمت و تاریکی میں رہے گا۔ جیسے ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ یہاں پر پہنچا، لوگ بلند آواز کے ساتھ رونے لگے اور کہا کہ اے دختر آل اطہار، ہمارے دلوں اور سینوں کو آگ لگا دی ہے،
اور ہمارے جگروں کو غم و حزن کی آگ نے جلا دیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہو بی بی جناب فاطمہ بنت حسین خاموش ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ جناب ام کلثوم بنت امیر المؤمنین بلند آواز سے رو رہی تھی اور پس پردہ محمل سے اس خطبہ کو بیان فرمایا: اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیوں حسین کی توہین کی اور انہیں قتل کیا اور ان کے مال و اسباب کو برباد کیا اور ان کی مستورات کو قیدی بنایا؟ اس کے باوجود اس پر رو رہے ہو؟ وائے ہو تم پر! ہلاکت اور بدبختی تمہیں آلے! کیا تم جانتے ہو کہ کتنے برے کام کے مرتکب ہوئے اور کتنا عظیم ظلم اپنی گردن پر لیا ہے؟ کس کے خون ناحق کو بہایا ہے اور کن پردہ نشینوں کو پردے سے باہر لائے ہو اور کس خاندان کو ان کے زیورات سے محروم کیا ہے اور کن کے اموال و اسباب کو لوٹا ہے؟ اور تم نے ایسے افراد کا قتل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے مقام کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ رحم و مہربانی تمہارے دلوں سے چھین لی گئی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ صرف خداوند کی جماعت ہی کامیاب ہے اور شیطان کی جماعت خسارہ اٹھانے والی۔ پھر آپ نے ان اشعار کو بیان فرمایا: میرے بھائی کو قتل کیا، وائے ہو تمہاری ماؤں پر! جلدی ہی عذاب کی آگ میں گرفتار ہو جاؤ گے اور اس میں جلتے رہو گے، اور تم نے ایسے خون کو پامال کیا کہ جس کے بہانے کو خدا، قرآن اور رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ میں تمہیں جہنم کی آگ کی بشارت دیتی ہوں، اور ضرور بے ضرور روز قیامت آتش جہنم میں جلائے جاؤ گے، اور میں ہمیشہ اپنے بھائی پر روتی رہوں گی، اور ہاں، یہ آنکھیں ہمیشہ دریا کی طرح اشک بہاتی رہیں گی اور یہ رونا کبھی ختم نہ ہوگا۔ چنانچہ اس دوران لوگوں کے نالوں و فریاد کی صدائیں بلند ہوئیں، عورتوں نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور مٹی سروں پر ڈال لی اور اپنے چہروں کو نوچنے لگی اور اپنے چہروں پر تماچے مارنے لگی، اور ان کے مردوں نے رونا شروع کیا اور داڑھیوں کے بالوں کو نوچنا شروع کیا، اور کوئی ایسا واقعہ دیکھا نہیں گیا کہ لوگ اس طرح سے روئے ہوں۔ اس کے بعد امام سجاد زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ بس لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء الہی بجا لائے اور رسول خدا کا نام مبارک زبان پر لائے اور ان پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا: اے لوگو، جو کوئی مجھ سے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو کوئی مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میں علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت پامال کی گئی، اس سے نعمت چھین لی گئی، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا اور اس کے اہل بیت کو اسیر بنایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بغیر جرم و خطا کے نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے شدید تکلیف کے ساتھ قتل کیا گیا، اور یہی افتخار ہمارے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تم نے میرے والد بزرگوار کو خط لکھے، اور جیسے ہی وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے ان کے ساتھ مکر و فریب کیا اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ لوگو، وائے ہو تم پر! یہ ذخیرہ تم نے عالم آخرت میں اپنے ہاتھوں بھیجا، اور کس قدر برا عقیدہ رکھتے ہو! تم کس آنکھ کے ساتھ رسول خدا کے مبارک چہرے کی طرف نگاہ کرو گے کہ جس وقت وہ تم سے کہیں گے تم نے میری اولاد کو قتل کیا اور میری ناموس کی حتیٰ کہ حرمت کی، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ اس دوران ہر طرف سے رونے اور گریہ کرنے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم ہلاک ہو گئے اور نہ سمجھے۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: خدا ہر اس شخص کو اپنی رحمت میں شامل کرے کہ جس نے میری نصیحت کو قبول کیا اور میری اس وصیت کی، خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی راہ میں حفاظت کی، کیونکہ ہماری پیروی اور اقتداء کرنا گویا حضرت رسول خدا کی پیروی کرنا ہے۔ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا: اے فرزند پیغمبر، ہم ہمتن گوش آپ کے ہر فرمان کے مطیع ہیں اور آپ سے عہد و پیمان کے پابند ہیں، اور ہرگز کبھی بھی آپ سے روگردانی نہیں کریں گے، اور جو بھی حکم کریں گے اطاعت کریں گے، اور ہماری ہر اس شخص سے جنگ ہوگی جو آپ سے جنگ کرے گا،
اور جو آپ سے صلح کرے گا ہماری اس سے صلح ہوگی، اور یہاں تک کہ یزید سے انتقام لیں گے، اور جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا ان سے بیزاری اختیار کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہئی ہاتھ اے غدارو اور مکارو، تمہاری فطرت میں مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا تم پھر چاہتے ہو کہ جو ظلم ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا اس ظلم کو دوبارہ میرے ساتھ کرو؟ خدا کی قسم اس طرح ہونا ممکن نہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ زخم مندمل نہیں ہوئے جو میرے والد اور ان کے اہل بیت پر ڈھائے جانے والے ظلم سے میرے دل کو لگے ہیں، اور اپنے جد رسول خدا اور والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کو فراموش نہیں کر سکا، اور اس کی تلخی ابھی تک باقی ہے جس نے میرے سینے اور گلے کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس کا غم ابھی تک میرے سینے میں باقی ہے۔ میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم میری مدد کرو اور نہ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد یہ اشعار فرمائے، اگر حسین قتل کیے گئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ ان سے پہلے ان کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب جو ان سے افضل تھے قتل کیے گئے۔ بس اے اہل کوفہ، جو مصائب و مشکلات حسین کو پیش آئیں اس پر خوش نہ ہو، ان کی مصیبت دنیا کی تمام مصیبتوں سے عظیم تھی۔ وہ حسین جو نہر فرات کے کنارے قتل ہوئے، میری جان ان پر قربان، یقیناً ان کے قاتلوں کی جزا آتش جہنم ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ان مذکورہ اشعار کے بعد یہ شعر ارشاد فرمایا، ہم تم سے سر کے بدلے سر سے راضی ہوئے، بس تم نہ ہمارا ساتھ دو اور نہ ہم سے جنگ کرو۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔